السلام علیکم. میں نعت کی مسئلے سے شروع کرتا ہوں. نعت کا مطلب پیش کرتا ہوں. پیوست ہے جن آنکھوں میں تنویر رسالت، پیوست ہے جن آنکھوں میں تنویر رسالت، دراصل سمجھتی ہیں وہ توقیر رسالت، دراصل سمجھتی ہیں وہ توقیر رسالت. دنیا کے جھکانے سے کبھی جھک نہیں سکتا، دنیا کے جھکانے سے کبھی جھک نہیں سکتا. اسلام کے پرچم پہ ہے تحریر رسالت، اسلام کے پرچم پہ ہے تحریر رسالت. اور شعر ملاحظہ کیجیے کہ ہو جاتا تھا اللہ کے دیوانوں میں شامل، ہو جاتا تھا اللہ کے دیوانوں میں شامل. ایک بار جو سن لیتا تھا تقریر رسالت، ایک بار جو سن لیتا تھا تقریر رسالت. اور ابو بکر عمر ہوں کہ وہ عثمان علی ہوں، ابو بکر عمر ہوں کہ وہ عثمان علی ہوں، چاروں میں نظر آتی ہے تصویر رسالت، چاروں میں نظر آتی ہے تصویر رسالت. ہے اس لیے قیصر میری راہوں میں اجالا، ہے اس لیے قیصر میری راہوں میں اجالا. روشن ہے میرے سینے میں تنویر رسالت، روشن ہے میرے سینے میں تنویر رسالت. بہت بہت شکریہ. نعت کا مطلب یہ نعت کے بعد میں غزل کا سلسلہ شروع کرتا ہوں. غزل کا مسئلہ ہے معین بھائی کہ خطاؤں کی معافی یا سزا فوراً نہیں دیتا، خطاؤں کی معافی یا سزا فوراً نہیں دیتا. خدا سب جان کر بھی فیصلہ فوراً نہیں دیتا، خدا سب جان کر بھی فیصلہ فوراً نہیں دیتا. اور جزا کیوں چاہتے ہو نیکیوں کا اتنی اجلت سے، جزا کیوں چاہتے ہو نیکیوں کا اتنی اجلت سے. گناہوں کی سزا بھی تو خدا فوراً نہیں دیتا، گناہوں کی سزا بھی تو خدا فوراً نہیں دیتا. بہت بہت شکریہ. اور نتیجے کے ہر ایک یہ میں شعر بطور خاص اپنے معین شاداب بھائی کو نظر کرتا ہوں. فرمائیے بھائی، ان سے کوئی بھی مشورہ دیجیے تو جیسا میرا شعر کہتا ہے ویسا ہی کہتے ہیں. شعر سنیے کہ نتیجے کے ہر ایک پہلو پہ پہلے غور کرتا ہوں، نتیجے کے ہر ایک پہلو پہ پہلے غور کرتا ہوں. کبھی بھی میں کسی کو مشورہ فوراً نہیں دیتا، کبھی بھی میں کسی کو مشورہ نہیں دیتا. نتیجے کے ہر ایک پہلو پہ پہلے غور کرتا ہوں، نتیجے کے ہر ایک پہلو پہ پہلے غور کرتا ہوں. کسی کو بھی میں کبھی بھی میں کسی کو مشورہ فوراً نہیں دیتا. اور ایک شخص کی شرکت چاہوں گا شعر پر کہ انہیں تکلیف چاہے کتنی بھی اولاد سے پہنچے. سلیم بھائی، انہیں تکلیف چاہے کتنی بھی اولاد سے پہنچے، کوئی بھی باپ ان کو بد دعا فوراً نہیں دیتا، کوئی بھی باپ ان کو بد دعا فوراً نہیں دیتا. انہیں تکلیف چاہے کتنی بھی اولاد سے پہنچے، کوئی بھی باپ ان کو بد دعا فوراً نہیں دیتا. اور شعر کا ذکر کرتا ہوں کہ تجھے خود چیر کر اس بھیڑ کو آگے نکلنا ہے، تجھے خود چیر کر اس بھیڑ کو آگے نکلنا ہے. یہاں کوئی کسی کو راستہ فوراً نہیں دیتا، یہاں کوئی کسی کو راستہ فوراً نہیں دیتا. شکریہ. اور یہ آخری غزل وہی بھائی، یہ غزل یہ مطلع جو پیش کر رہا ہوں آپ کی بھابھی صاحب سے بات کرنا پڑا تھا. یہ شعر جب میں نے کیا تھا شعر حاضر کرتا ہوں. ایک ہی موڈ کی غزل ہے یہ، آج بھی خطرہ ہے، آج بھی خطرہ اوپر آ سکتی ہے. یہ خالص غزل کا ہے. شیخ ملاحظہ کیجیے مقطع شمیم بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. شمیم عثمانی صاحب میرے ہمدم بچانے آئیں گے. جی. مہندی رچا کے ان کی تو دنیا سنور گئی. واہ. طرح ہی غزل ہے یہ اسی غالب اکیڈمی کا کہ مہندی رچا کے ان کی تو دنیا سنور گئی، لیکن میرے جہان کی رونق بکھر گئی، لیکن میرے جہان کی رونق بکھر گئی. مہندی رچا کے ان کی تو دنیا سنور گئی، لیکن میرے جہان کی رونق بکھر گئی. اور اللہ کی پناہ جوانی وہ کفر خیز. خالد غزل کے شعر ہیں سلیم بھائی کہ جہاں اللہ کی پناہ جوانی وہ کفر خیز، مجھ کو میرے وجود سے بیگانہ کر گئی، مجھ کو میرے وجود سے بیگانہ کر گئی. اور اس شعر کے بعد آپ کی بھابھی جان کو میں نے منایا تھا کہ دیکھا ہے جب سے آپ کے یکتائے حسن کو، دیکھا ہے جب سے آپ کے یکتائے حسن کو، میری نگاہ پھر نہ کسی اور پر گئی، میری نگاہ پھر نہ کسی اور پر گئی. اور آیا ہے کون موجے تبسم لیے ہوئے، آیا ہے کون موجے
तबस्सुम लिए हुए, ये किसका इल्तिफात है, तबीयत संवर गई। ये किसका इल्तिफात है, तबीयत निखर गई। और अंगड़ाई उनकी कितनी तलातुम मिजाज थी, अंगड़ाई उनकी कितनी तलातुम मिजाज थी। उतरी जमीन पर कभी अर्श पर गई, उतरी जमीन पर कभी अर्श पर गई। और भीगा हुआ शबाब वो उनकी हयाए नाज, क्या कहने। भीगा हुआ शबाब वो उनकी हयाए नाज। पागल बना गई मुझे दीवाना कर गई। मेरी साली साहिबा बड़ा लुत्फ ले रही मेरे शेर पर। अब पागल बना गई कभी मुझे दीवाना कर गई। और आखिरी शेर के लाए कहाँ से, और ये आखिरी शेर शबाज भाई को नजर करता हूँ ये शेर। के लाए कहाँ से ढूंढ के मस्ती वो वलवले, लाए कहाँ से ढूंढ के, आपके लाए कहाँ से ढूंढ के मस्ती वो वलवले। जज्बात सारे लेके जवानी गुजर गई, जज्बात सारे लेके जवानी गुजर गई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लाल भाई इसके जरा विजिल बंद कर दीजिए। लाल